اور وہ صاحب اعجاز قرار پائیں گے جو اس کائنات کے کسی ذرے کو وہ جو حکم دیں گے وہ ذرہ ان کے حکم کی اطاعت کرے گا اور ان کی نافرمانی نہ کرے گا. وہ صاحب اعجاز ہوں گے, وہ صاحب کرامات ہوں گے, ان کا ولی ہونے کا حق ہونا اسی طرح ثابت ہوگا. ان کی امامت و ولایت و نبوت و رسالت کی سچائی ان معجزات کے ذریعے ثابت ہوگی. پس معجزات بھی پر حق اور اللہ کا رب واحد ہونا بھی. اگر کوئی ان معجزات کے ذریعہ معجز نما ہستیوں کو ربوبیت میں شریک ہونے کا اعلان کرے تو معلوم ہوا وہ شخص یا جاہل ہے یا شیطان ہے. وہ نادان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں ان کو سمجھنے دیتا کہ معجزہ اور ہے, ربوبیت اور ہے. معجزے سے کائنات میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن کائنات کے کسی ذرے میں تبدیلی کا آنا یہ اور ہے, کائنات بنانا اور ہے, کائنات چلانا. اسی لیے ہمیشہ شیعان آل محمد متقدمین و متاخرین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ معجزات پر حق ہیں, کرامات پر حق ہے. ہاں ایک چھوٹا سا اختلاف متقدمین اور متاخرین کے درمیان ہے, وہ ایک علمی بات ہے اور وہ یہ کہ کیا اللہ نے معجز نماؤں کو معجزات کی قدرت دے دی ہے یا قدرت اس کے پاس ہے اور وہ ان کی خواہش یا ان کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ معجزے کو خود ظاہر کر دیتا ہے. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بحث اس نتیجے پہ آتی ہے کہ آیا معجزہ فعل خدا ہے اور معجز نما کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے یا معجزہ فعل معجز نما ہے اور اس کے اپنے دیے ہوئے اللہ کی قدرت اور اختیار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. یعنی معجزے کے اختیارات معجز نما کو دے دیے گئے ہیں تو وہ معجزہ اس کے اپنے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے, اور یا اللہ نے قدرت اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے اس سچے نمائندے کی عظمت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی قدرت کے ساتھ جب بھی اس کی حکمت سمجھتا ہے معجزے کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ طلب کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی حکمت ہے. یعنی معجزہ کیا فعل خدا ہے یا فعل معجز نما ہے؟ اس میں اختلاف ہے. علماء متقدمین معجزے کے فعل خدا ہونے کے قائل رہے ہیں. آج کے بہت سارے علماء معجزے کے فعل معجز نما ہونے کے قائل ہوئے ہیں. اسی کو ولایت تکوینی کے نام سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے معصومین علیہ السلام کو اپنی تکوین پر اس قسم کی ولایت عطا فرما دی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو جیسا وہ ارادہ کرتے ہیں کائنات میں ان کا ارادہ مؤثر ہو جاتا ہے اور نتیجتاً کائنات میں وہ تبدیلی ہو جاتی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ سورج پلٹ آئے تو پلٹ آتا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ میت زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے, اگر وہ جو بھی چاہتے ہیں کائنات کا ذرہ ان کے حکم کی تابعداری کرتا ہے. یہ ولایت تکوینی ہے. لیکن ولایت تکوینی اور ہے رب ہونا, اور اللہ کے معبود ہونے کی بنیاد اس کے رب ہونے پر قائم ہے. لہذا کوئی شخص معجزے کو معجز نماؤں کے رب ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کا حق نہیں رکھتا. نبی معجز نما ہوتے ہیں, رسول معجز نما ہوتے ہیں, معصومین ائمہ خدا معجز نما ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث میں یوں بھی فرما دیا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں اور ہر اسم اعظم کی اپنی اس کائنات پر تاثیر ہے. اللہ نے ان اسماء اعظم میں سے گزشتہ انبیاء کو کسی کو ایک اسم اعظم دیا, کسی کو 2 دیے, کسی کو 3 دیے, کسی کو 4 دیے, کسی کو 5 دیے. مختلف انبیاء اور رسل کو تعداد اسم اعظم میں اپنا اپنا حق دیا, لیکن فرماتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے ان 73 اسماء اعظم میں سے 72 اسماء اعظم عطا کیا. یہ ان کے معجز نما ہونے کی نشانی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو معجز نما ہونے کا مقام ہے وہ گزشتہ تمام انبیاء اور رسل سے بھی بالا تر ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اس سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ معجز نما اور اس کائنات کا خالق و رازق و مالک و محیی و ممیت ہونا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. نہیں, تفویض اور ہے اور معجز نمائی اور ہے.
تفویض شرک ہے اور معجز نما ہونا اور صاحب اعجاز و صاحب کرامت ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی روشن کرنے کے لائق ہے کہ ہم جہاں ربوبیت کے قائل ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت ہے اور تفویض کو شرک مانتے ہیں کہ وہ کسی طرح حق نہیں ہے اور معجزے کو برحق مانتے ہیں، وہاں ہم بہت سارے دیگر غیر مکاتب کے مقابلے میں توسل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور استشفاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد اور ان ہستیوں کو اپنے لیے وسیلہ مانتے ہیں اور دونوں طرف سے وسیلہ مانتے ہیں۔ اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ بھی انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور اسی کو حدیث میں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِ، اللہ نے ان ہستیوں کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے اپنے دین کے معاملے کو۔ بس تفویض دین کے معاملے میں برحق ہے، لیکن تفویض امور تکوینیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جہاں تک توسل اور شفاعت طلب کرنے کا معاملہ ہے تو ہم توسل پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ توسل کو شرک کہتا ہے، جبکہ محمد ابن عبد الوہاب توسل کو شرک سمجھتا ہے، لیکن ہم ان کے منہ میں خاک ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہیں، وہ دشمن حق ہیں، وہ دشمن دین ہیں، وہ دشمن آل محمد ہیں۔ وہابیت کھلی گمراہی ہے، وہابیت عین خطا ہے، وہابیت کا عقیدہ باطل اور فاسد ہے، توسل عین ایمان ہے۔